اسی جس معاشرے دے اندر زندگی بسر کر رہے ہاں، بہت ساری ایسی چیزاں نے جو ساڈے اندر معروف ہو چکیاں نے، جبکہ اونا چیزاں دی کوئی دلیل اور کوئی پروف موجود نہیں ہوندا۔ وہ سینہ بسینہ چیزاں لوگاں تک چلدیاں چلیاں جاندیاں نے اور وہ ہر آدمی دی زبانیں زد عام ہو جاندے۔ اونا چیزاں دے اندروں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگاں دے اندر یہ بات معروف ہے کہ عمل کرو جویں دا مرضی کرو، قبول اللہ نے کرنا ہے۔ نماز پڑھو، پٹھی پڑھو، سیدھی پڑھو، جس طرح مرضی پڑھو، اللہ نے قبول کرنی۔ یہ بات بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ اس جملے نے لوگاں نو عمل تو دور کر دیتا، اور اس کلمے نے لوگاں نو اتباع سنت تو دور کر دیتا۔ کیونکہ لوگاں دے ذہن دے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ عمل کرو جویں دا مرضی کرو، قبول تو رب نے کرنا۔ حالانکہ قرآن و سنت دا مطالعہ اگر کیتا جائے تو رب کائنات نے اعمال دی قبولیت دے واسطے کچھ شرطاں رکھیاں نے۔ اگر وہ شرائط عمل کرنے والے دے اندر موجود نہ ہون، عمل کرنے والا جتنا بھی مخلص کیوں نہ ہوئے، جب تک وہ شرائط موجود نہیں وہ عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ اگر ہر آدمی دا عمل قبول ہو جاندہ تو آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں نے قربانی دیتی، ایک دی قبول ہوئی، ایک دی قبول نہیں ہوئی۔ اور رب کائنات نے انہاں دونوں دا تذکرہ کر کے ساڈی تربیت اور اصلاح فرمائی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ ہمیشہ انہاں لوگاں دے اعمال نو قبول کر دینے کہ جنہاں دے اندر تقوی دی دولت موجود ہوئے۔ میرے پیارے محترم بھائیو، دونوں ہی آدم علیہ السلام دے بیٹے نے، اور دونوں نے قربانی دیتی، ایک دی قبول ہو رہی ہے، ایک دی قبول نہیں ہو رہی۔ ایک دے اندر تقوی موجود ہے، للہیت موجود ہے، اخلاص دی دولت موجود ہے، اور دوسرا تقوی دی نعمت تو خالی ہے، جن دے اندر تقوی رب کائنات نے دی قربانی نو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ نمازیاں دا بھی ذکر فرمایا۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت الترغیب والترہیب دے اندر موجود ہے، رب کائنات دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان الرجل لا يصلي 60 سنہ وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے ایک بندہ 60 سال نماز پڑھدا ہے، 60 سال نماز دے اندر گزار دیتا ہے، لیکن اندہ رکوع ٹھیک نہیں، جے رکوع ٹھیک ہے تے سجدہ ٹھیک نہیں، سجدہ ٹھیک ہے تے رکوع ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ چلدا ہے نمازی تو نماز اللہ واسطے ہی پڑھدا ہے، قبلہ رخ ہو کے پڑھدا ہے، نیت بھی خالص ہے، لیکن اگر نماز نبی دے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گی، آقا علیہ السلام دے اسوہ دے مطابق نہیں ہوئے گی، کیونکہ صحیح بخاری دے اندر اللہ دے پیغمبر فرما دے نے سلو کما رأیتمونی اصلی، اویں نماز پڑھو جی میں مینوں نماز پڑھ دے ویکھیا جے۔ اللہ دے پیغمبر نے رکوع دا طریقہ بھی دسیا، سجدے دا طریقہ بھی دسیا، قیام دا طریقہ بھی دسیا، تشہد دا طریقہ بھی دسیا۔ اے بندہ 60 سال نماز پڑھدا رہندا ہے، لیکن اندا رکوع ٹھیک نہیں، اندا سجدہ ٹھیک نہیں، اللہ نو اندی نماز قبول ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری دے اندر ایک حدیث نقل فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے، ایک آنے والا آیا، انہیں نماز پڑھی، نماز تو فارغ ہو کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا، السلام علیکم کیا، اللہ دے پیغمبر نے دے سلام دا جواب دیتا، تے رب کائنات دے پیغمبر علیہ السلام کی فرما دینے توجہ میری طرف رکھنا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کی فرما دینے اے میرے صحابی واپس لوٹ جا، ارجع واپس لوٹ جا، فصلی دوبارہ نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو پڑھی کوئی نہیں، تیری ہوئی کوئی نہیں، حالانکہ انہیں نماز پڑھی ہے، کیوں جی نماز پڑھ کے آیا نا میرے آقا کو۔ اللہ اکبر۔ وہ کہندے نے پڑھو ڈنگی پڑھو سیدھی پڑھو، او جویں دی مرضی پڑھو، رب نے قبول کرنی ہے۔ اے میرے نبی دے دور دا آدمی ہے، تقوی دے اندر، ورع دے اندر، للہیت دے اندر یقیناً ساڈے تو بہت زیادہ بہتر ہوئے گا۔ انہیں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میرے آقا کو لایا، آقا علیہ السلام فرما دینے واپس لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز۔ اچھا ایمان نہ دسنا جنوں اللہ دے پیغمبر فرما دیں تیری نہیں ہوئی، کی خیال ہوندی ہوگی ہے؟ اور جنوں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرما دیں تیری نماز نہیں ہوئی، ساڈا ایمان ہے کہ ان دی نماز نہیں ہوئی، لیکن انہیں پڑھی ہے۔ پتہ چلیا کہ نمازی دی نماز بھی ادوں ہی قبول ہوئے گی جدو طریقہ رسول دے مطابق ہوئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بتائے ہوئے طریقے دے مطابق ہوئے گی۔ تے آقا علیہ السلام فرما دے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جا، نماز دوبارہ جا کر کے پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ انہیں جا کر کے دوبارہ نماز پڑھی، پھر واپس آیا، السلام علیکم کیا، میرے پیغمبر نے ان کا جواب دیتا، میرے آقا پھر فرما دینے ارجع
فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھ۔ انہیں تیسری مرتبہ جا کر کے بھی نماز پڑھی، تے جدوں نماز پڑھ کے واپس آیا سلام کیا آپ نے جواب دیتا، میرے آقا فرماندے نے واپس لوٹ جا دوبارہ پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی۔ انہیں 3 دفعہ نماز پڑھی ہے، 3 دفعہ ہی میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے واپس لوٹ جا تیری نماز نہیں ہوئی۔ عرض کیتی اللہ دے نبی جی مینوں جویں دی نماز آندی سی میں پڑھ دیتی، اگر میری نماز دے اندر کوئی نقص ہے تو مینوں دس دیو نا۔ آقا علیہ السلام نے تو نہیں کیا ٹھیک ہے وہ تو پڑھ لی ہے جویں دی پڑھی ہے رب قبول کر لے گا، کیوں جی؟ وہ جویں دی تو پڑھ لی ہے اللہ رب العالمین قبول کر لیں گے، بلکہ 3 مرتبہ نے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ آج کسی نے ماضی نو یہ گل کہہ کے تو دیکھو، کیوں جی؟ انہوں کہو نا دوبارہ نماز پڑھ، انہیں کہنا جا جا کام کر، میری قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی تو ٹھیکیدار ہے۔ تکبر اور غرور ہے۔ اللہ اکبر۔ او چنگا کپڑا پانا ہے تکبر نہیں، چنگی گاڑی رکھ لینا ہے تکبر نہیں، سونا مکان بنا لینا ہے تکبر نہیں، اللہ اگر مال و دولت دے دے وے تکبر نہیں، اچھا جوتا استعمال کرنا تکبر نہیں، بلکہ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق کی وغمت الناس، اندے سامنے حق بات رکھی جائے، سچی بات رکھی جائے، اے حق نو ٹھکرا دے وے اور اپنے مسلمان بھائیاں نو حقیر سمجھے، ایندا نام ہے تکبر۔ اللہ اکبر۔ اج ایس کیٹاگری دے بڑے بڑے متکبرین نظر آن گے کہ جنہ دے سامنے کلمہ حق رکھیا جائے تو وہ انکار کر دیندے ہیں۔ او میرے پیارے محترم بھائیو، اساں نے تکبر ہے سمجھیا کہ شاید اچھی گاڑی سواری دا نام تکبر ہے، اس تکبر دے اندر بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ کسے نو کہہ کے دیکھو نا، کسے دی بیٹی ہمشیرہ وہ جا کے اندے کولو اپنا حق ہی منگ لے، اولاد تو ایکو باپ دی ہے نا، وہ کہنا اے مکان دے اندر میرا بھی حصہ ہے، اے جائیداد دے اندر میرا بھی حصہ ہے، تے اس حق نو وہ ٹھکرائے گا ہی نہیں، بہن نو بوے تو لا چھڑے گا کہ دوبارہ میرے گھر نہیں بڑھنا۔ اللہ اکبر۔ او میرے پیارے محترم بھائیو، جدوں تواڈے سامنے اللہ دے پیغمبر دی بات آ جائے، کتاب و سنت دی بات آ جائے، تواڈا دل منے یا نہ منے، تواڈا ذہن قبول کرے یا نہ کرے، طوعاً و کرہن، ہر حال دے اندر اپنے سرے خم تسلیم کر لینا، ایندا نام اطاعت ہے، ایندا نام دین ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے انہیں 3 دفعہ کی تھی نماز پڑھی، آخر کہنے لگا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مینوں جویں کیویں دی آندی سی میں پڑھ چھڈی۔ اللہ دے پیغمبر نے نہیں فرمایا کوئی گل نہیں تینوں جویں دی ہوندی سی پڑھ دیتی اللہ قبول کر لے گا، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری نماز سے 2 نقص نے۔ کی فرمایا؟ تیری نماز دے اندر 2 نقص نے، انہاں نو ٹھیک کر لے تے تیری نماز قبول ہو جائے گی۔ وہ 2 خامیاں، 2 نقص اپنے دور کر لے۔ رب کائنات دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اے میرے صحابی، ایک تیرا رکوع ٹھیک نہیں، دوسرا تیرا سجدہ ٹھیک نہیں ہے۔ جدوں رکوع کریا کر حتی تطمئن راکیا، تے بڑے مطمئن ہو کر کے رکوع کریا کر، اے گوڑیاں تے وزن پا کر کے کونیاں سیدھیاں ہون، کمر تے سر بالکل برابر ہوے، ایویں رکوع کر، ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ تے فٹ ہو جائے، تے ایویں رکوع کرنا ہے۔ تے جدوں رکوع تو کھڑے ہو جان
جانا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے پھر کچھ دیر کھڑے ہونا ہے حتی تطمئن قائما کھڑے ہو جاؤ اتنی دیر کھڑے رہو ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ چلا جائے تو تے ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی دعا پڑھنی ہے تے پھر جدو سجدے سے جانا ہے سجدے دا حدیث دے اندر کی طریقہ ہے فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ نمازی نو چاہیے اپنے دوویں ہاتھ زمین تے گوڑے تو پہلے رکھانا تے سجدہ کیویں کرنا حتی تطمئن ساجدہ نک بھی پیشانی بھی زمین تے لگی ہے پیچھوں اپنے پیر بھی جڑے ہوئے نے بڑے اطمینان نال سجدہ کرنا ہے ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ چلا جائے میرے آقا فرما دے نے ایک تیرا سجدہ ٹھیک نہیں تے ایک تیرا رکوع ٹھیک نہیں جن دی وجہ تو 3 دفعہ پڑھی ہوئی نماز بھی رب نو قبول نہیں اللہ اکبر میرے پیارے محترم بھائیوں پتہ چلیا یقیناً سمجھ آئی ہوئے گی کہ ہر عمل کرنے والے دا عمل قبول ہوندا نہیں ہوندا جنی دیر تک اس عمل کرنے والے دے اندر شرطاں موجود نہیں ہوں گی اے تو نماز سی نا اور روزیاں دے بارے بھی ذکر کر دئیے رب کائنات دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ان دے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ امام احمد نے اپنی مسند دے اندر ذکر کیتی ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر تے دوسری حدیث دے اندر آندا ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر روزہ کتنا بڑا عمل ہے ایک روزہ بندے تے جہنم دے درمیان پردہ حائل بن جاندا ہے جہنم تو آزادی دا پروانہ مل جاندا ہے پر میرے آقا کی فرما دینے کنے ایسے روزے دار نے کنے ایسے روزے دار نے روزہ تو رکھیا ہے پر سوائے بھوک دے کچھ نہیں نینوں لبدا صبح سحری تو لے کر کے افطاری تک کے بھوکے رہندے نے ایک کیویں دے روزے دار نے روزہ بھی رکھیا ہے پر چگلی بھی کیتی جاندے نے روزہ بھی رکھیا ہے غیبت بھی کیتی جاندے نے روزہ بھی رکھیا ہے اے رشوت بھی لی جاندے نے روزہ بھی رکھیا ہے حرام بھی کمائی جاندے نے روزہ بھی رکھیا ہے سارے دھندے بھی کیتی جاندے نے نہ رشوت چھڑ دے نے نہ حرام چھڑ دے نے نہ سود دا کاروبار چھڑ دے نے اللہ دے پیغمبر فرما دے نے کم من صائمن لوگوں کنے روزے دار نے روزہ رکھے پر سوائے بھوک دے کچھ نہیں لبیا اللہ اکبر رمضان المبارک دی بھی آمد ہے اللہ کلو دعا کرو اللہ ماہ مبارک سب نو نصیب فرمائے اللہ اکبر اور رمضان تو پہلے اپنی اصلاح کرو پتہ چلیا کہ کنے روزے دار نے روزے رکھے نے پر قبول ہوئے نہیں ہوئے کیوں اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے روزے دار لی جڑیاں شرطاں رکھیاں وہ اندے اندر ہے ہی نہیں کیوں جی نہ اخلاص نہ تقوی نہ للہیت اے شام نو جڑی افطاری کردا ہے اللہ اکبر وہ کھانا پینا ہی حلال دا ہی نہیں روزہ رکھیا سارا دن دفتر چ بیٹھ کے بے ایمانی دے سہن ہو رہے ہیں ٹھگی چوری جھوٹ فراد سارا دن روزے دی حالت دے اندر چلتا ہے آقا فرماندے نے کم من صائمن او کنی روزے دار نے جنہاں نو سوائے بھوک اور پیاس دے لب دے کچھ نہیں وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ کنے ہی راتاں دا قیام کرنے والے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے جیڑا بندہ
من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له من ذنبه او جڑا بندہ اجر تے ثواب دی نیت دے نال رمضان دے یا کوئی بھی روزہ رکھدا ہے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے اللہ اندے پہلے سارے گناہ معاف کر چھڑ دے نے۔ اسی طرح جڑا بندہ اللہ دی رضا لئی اجر تے ثواب دی نیت دے نال اے راتاں دا قیام کردا ہے، راتاں نو جاگدا ہے، اللہ اندے پہلے سارے گناہ ہی معاف کر دیندے نے۔ اے عمل اینا چنگا ہے روزے والا، راتاں دے قیام والا، لیکن میرا بھی توجہ کرنا، میرے آقا فرما دے نے کم من قائم، او کنے ہی راتاں دا قیام کرنے والے نے اینا قیام بھی کیتا، مسجدہ دے اندر بھی گئے، اینا جگراتے بھی برداشت کیتے نے، تے اینا نو سوائے جاگن دے لبے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کو دعا کرو اللہ انج دے قائمین اور صائمین تو سانو محفوظ فرمائے، اللہ سانو انہاں دے اندروں شمار کرے جنہاں دے عمل بارگاہ الہ دے اندر قبول ہو جاندے۔ میں تواڈے ذہناں دے اندر یہ بات بٹھانا چاہ رہا، اللہ اکبر، او میرے پیارے محترم بھائیو، اے گل جھوٹھی ہے کہ جویں دا مرضی عمل کرو قبول تو رب نے کرنا ہے، قبول رب نہیں کرنا ہے، ان دے اندر کوئی شک ہے؟ ان دے اندر کوئی شک نہیں، عمل رب کائنات نے ہی قبول کرنا ہے، لیکن قبولیت دیاں کچھ شرطاں نے، اور جب تک او شرائط عمل کرنے والے دے اندر میرے پیارے محترم بھائیو موجود نہیں ہون گیا، تب تک اوندا عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور بھی او نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر، قربانی کتنا بڑا عمل ہے، کیوں جی؟ بہت بڑا عمل ہے نا۔ اگر کوئی آدمی قربانی تے کوئی لنگڑا جانور لے آوے، کیوں جی؟ سنگ بھی ٹوٹے، کان بھی کٹے، تے دوندا بھی نہیں، کھیرا، ایوب بھی ان دے اندر موجود نے، تے لیا کے چھری پھیر دے وے کہے رب نہیں قبول کرنا ہے نا، کیوں جی وہ قربانی ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے محترم بھائیو، تسی کہہ رہے ہو قربانی نہیں ہوئے گی، کیوں نہیں ہوئے گی؟ اللہ نے جو قربانی دی شرائط ذکر کیتیاں نے، یا اللہ دے پیغمبر نے احادیث مبارکہ دے اندر او قربانی دی جو شرائط عائد کیتیاں نے، او قربانی کرنے والے دے اندر موجود نہیں۔ جب تک موجود نہیں ہون گیاں تب تک ان دا عمل قبول۔ تو پتہ چلیا گل بڑی جھوٹھی ہے کہ جویں دا مرضی عمل کرو وہ رب نہیں قبول کرنا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا روزے دی ایک اور مثال، اللہ دے پیغمبر سفر تو آ رہے ہیں، صحیح بخاری دی حدیث ہے، اللہ دے پیغمبر دا بھی روزہ تے صحابہ دے بھی روزے، گرمی بڑی شدت دی ہے، صحابہ دی کیفیت دیکھ کر کے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونچی جگہ تے کھڑے ہو کے ایک پیالے دے اندر پانی منگوایا، اور آپ نے پانی پی کر کے حکم دے دیتا کہ میرے صحابہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر لیا، لہذا تسی بھی روزہ افطار کر لو۔ ہن چاہیے تو ایسی نا کہ اللہ دے نبی دا حکم مان کے، کیونکہ عمل دی قبولیت دے واسطے بھی شرط ہے کہ عمل سنت نبوی دے عین مطابق ہوئے۔ جدو اللہ دے پیغمبر نے حکم دے دیتا، ہن پیچھے گنجائش باقی نہیں، انہوں نے چاہیے سی کہ روزہ افطار کر لیندے، لیکن کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیتا۔
اچھا انہاں دی نیت بری نہیں سی، انہاں دی نیت بری نہیں سی، نیت چنگی سی. انہاں دے ذہن دے اندر یہ بات سی کہ سارا دن بھکھیاں تسیاں گزار چھڈیا ہے، ہن تو ٹائم ہی تھوڑا رہ گیا. اللہ اکبر. اجر ثواب محنت دے اندر نہیں، نبی دے طریقے دے اندر. اجر اور ثواب محنت دے اندر نہیں، اللہ اور اس دے حکماں نو منن دے اندر ہے. اور جنی مرضی محنت کر لو، جنی مرضی مشقت کر لو، اگر وہ طریقہ اللہ اور اس دے نبی دے بتائے ہوئے طریقے دے مطابق نہیں تو اس محنت دا بھی فائدہ. اللہ اکبر. میں اکثر ایک مثال دینا. اج کل اونٹ کنے دا ملدا ہے؟ ماڑے تو ماڑا بھی 3-3.5 لاکھ تو تھلے اونٹ. اس بندے نے اس اونٹ نو حاصل کرنے لی کتنی محنت کیتی ہوئے گی، کتنی مشقت کیتی ہوئے گی، پیسہ کٹھا کیتا. اللہ اکبر. قربانی دا دن آ گیا. اے ہن قربانی اونٹ نو نہر اور ذبح کرن لگے. اے کہندا کہ بھائی میں بسم اللہ اللہ اکبر نہیں اج پڑھنا. لوگ کہندے نے بھائی کی پڑھنا ہی؟ کہندا میں سورہ بقرہ پڑھاں گا، سورۃ الزلزال پڑھاں گا، میں سورۃ الماعون پڑھاں گا، اور میں 3 باری قل هو اللہ احد پڑھاں گا قرآن دے برابر. اے سارا بھی قرآن پڑھ چھڑے ذبح کر دے وے، اس بندے دی ایک قربانی دا جڑا اونٹ ہے ان دا گوشت کھاؤ گے؟ کیوں جی؟ او بھائی اس اونٹ دا گوشت کھاؤ گے؟ تسی کہہ رہے ہو نہیں. کیوں؟ انہیں تو تے قرآن ہی پڑھے ہے نا، انہیں کوئی گالی نہیں دیتی، انہیں کوئی جناب ہی رانجے دیاں داستانہ نہیں پڑھیاں. اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، اللہ دا قرآن پڑھیا ہے. اللہ اکبر. لیکن کوئی بھی فرد و بشر اس گوشت نو کھانے واسطے تیار نہیں، انہوں قبول کرنے واسطے تیار نہیں. کیوں؟ ہر بندہ یہ کہے گا کہ اے جانور حرام ہے، حلال نہیں. اینو حلال کرنے واسطے ضروری سی کہ اندے اوپر پڑھیا جاندہ بسم اللہ اللہ اکبر. اے پڑھ پھر اسی جناب والا کھاواں گے. پتہ یہ چلدا ہے کہ اوندا عمل نبی دے طریقے دے مطابق نہیں. اللہ نے جس طریقے دے مطابق حکم دیتا ہے اون دے مطابق نہیں. تو میرے پیارے محترم بھائیو، جب تک عمل کرنے والے دا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گا، او جنی مرضی محنت کر لو، مشقت کر لو، مغز ماری کر لو، او عمل قبول ہونا. میں امثلہ دے رہا تاکہ تواڈے ذہناں دے اندر بات بیٹھ جائے. آج کیڑا دن ہے؟ ایک پاس آواز آئی اتوار. اور جمعے دے وچ بیٹھے ہو، جمعہ تو یاد رکھو. آج کیڑا دن ہے؟ جمعہ. تے جمعے دے فرض کنے نے؟ 2. میں تانوں کہنا کہ یار آج اساں نے 4 پڑھنے نے. کنے پڑھنے نے؟ 4 پڑھنے نے. اللہ اکبر. 2 رکعتاں بھی ود گئیاں، رکوع بھی ود گئے، سجدے بھی ود گئے، قیام بھی ود گئے. اللہ اکبر. پڑھ لو گے 4 رکعتاں؟ اللہ اکبر. تسا کہنا حضرت اسی تہاڈا احترام، تہاڈے نال محبت بڑی کرنے ہاں، لیکن مہربانی کرو تسی پیچھے آ جاؤ، سانو اوویں پڑھاؤ جویں اللہ دے نبی نے دسیا ہے، سانو اوویں پڑھاؤ جویں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم ہے. 2 پڑھاؤ گے پڑھ لیں گے، جے 4 پڑھاؤ گے تو پھر ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. او میرے پیارے بھائیو،
محنت دے اندر اجر تے ثواب نہیں، نبی اور اللہ دی اطاعت دے اندر اجر اور ثواب ہے۔ ساڈا اگر طریقہ اللہ دے پیغمبر دے بتائے ہوئے طریقوں دے مطابق ہوئے گا، انشاءاللہ اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ عمل قبول بھی ہو جائے گا۔ وگرنہ میرے پیارے محترم بھائیوں، کتنے ہی ایسے عمل کرنے والے کل قیامت والے دن ہون گے۔ اللہ فرماندے نے فکانت ہباء منثورا، او جی میں ریت اڑ جاندی ہے ایویں انہاں دے عمل ضائع ہو جان گے، برباد ہو جان گے، انہاں دا کوئی عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہوئے گا۔ کیوں نہیں ہوئے گا؟ انہاں عمل کیتے نے، محنتاں کیتیاں نے، مشقتاں کیتیاں نے، صدقے خیرات کیتے نے، لیکن طریقہ نبی والا نہیں، انداز نبی والا نہیں، اللہ اور اس دے نبی دے بتائے ہوئے اصولاں دے مطابق نہیں، انہاں دے اندر وہ شرائط موجود نہیں جنہاں شرائط دی وجہ تو اعمال اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور ہوندے ہیں۔ اس واسطے اے بات ذہناں چوں کڈو، او جی عمل کرو جویں دا دل کردا ہے، پٹھا کرو سیدھا کرو، رب نہیں قبول کرنا ہے۔ اللہ اکبر، او جے پٹھے سیدھے عمل کرنے سن، اپنی مرضی کرنی سی، اپنی من مانی کرنی سی، تے پھر نبیاں دے آنے دا مقصد فوت ہو جاندہ۔ اللہ فرما دینے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او میرے بندیو، میرا پیغمبر میرا نبی تواڈے واسطے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، او جویں آئیڈیل اور نمونہ ہے اون دے مطابق چلو گے عمل قبول ہوئے گا، اون دے تو ہٹ کر کے چلو گے عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ اے پٹھیاں تے جتھے اٹاں بندیاں کہ سچا ہوندا ہے نا، لوہے دا انہاں بنایا ہوندا ہے سچا، تسی جا کے انہاں نو کہندے ہو جی 1000 2000 5000 10000 اٹ بنا دیو، کیویں دی چاہیے ہے؟ وہ آندا جی 5 نمبر اے جڑا سچا ہے نا دے مطابق چاہیے۔ تسی آرڈر دے کے آ جاندے ہو، وہ کی کردے نے؟ وہ فٹ دا سچا بنا چھڑ دے، 1.5 فٹ چوڑی، 1 فٹ 2 فٹ لمبی۔ اللہ اکبر، تے جدو لین واسطے جاندے ہو نا، تو وہ کہندا بھائی جی تہاڈیاں اٹاں تیار نے، تسی ویندے ہو میریاں تے اٹاں ہی نہیں۔ وہ کہندا بھائی جان مٹی میری بہتی لگی، محنت میری بہتی لگی، تہانوں اعتراض کہدا ہے؟ اللہ اکبر، تسی کہنا کہ مینوں اٹاں نہیں چاہیدیاں، مینوں اس سچے او جڑا نمونہ سی نا میں دے کے گیا اون دے مطابق اٹاں بنا کے دیو۔ او درجی کول جاندے ہو، درجی اپنی مرضی دا ماپ بنا چھڈے، تواڈے کپڑے سلائی کر دے وے، او تسی قبول کرنے واسطے تیار نہیں۔ او موچی کول اپنی جتی دا ماپ دے کے آندے ہو، کاغذ کے اوپر وہ لیک لیندا ہے، تہاڈا ماپ لیندا ہے، وہ اپنی مرضی دی جتی بنا دے وے، او تسی لینے واسطے تیار نہیں۔ اسی طرح دیگر چیزاں او جندا تسی ماپ دے کے آؤ، او اپنی من مانی کرے، مرضی کرے، او جناب والا اپنے طور طریقے اختیار کرے، او تسی قبول کرنے واسطے تیار نہیں۔ رب کائنات نے آسمانہ تو وحی دے ذریعے سانو قرآن عطا کیتا، اور قرآن دی تبیین دے واسطے رب کائنات نے اپنا آخر الزماں پیغمبر خاتم الرسل سید المرسلین، اللہ نے سانو پیغمبر ہادی رہبر رہنما عطا کیتا ہے، اور نال دس دیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کائنات دے لوگو، قیامت تک دے لوگو، میرا پیغمبر تواڈے واسطے بہترین آئیڈیل نمونہ ہے۔ ہن این دے مطابق آؤ گے تو میں عمل قبول کراں گا، وگرنہ مینوں تہاڈا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اینی بات ہے بس، اگر ذہناں دے اندر بیٹھ جائے، سمجھ آ جائے، پھر اسی عمل کرن لگے مرضیاں چھڑ دیاں گے، اپنی منمانی ترک کر دیاں گے۔ آج ویکھو نا نویں نویں جناب انداز، کوئی 15 شعبان نو رات نو عبادتاں کر رہا،
کوئی دن دے 15 شعبان دا روزہ رکھ رہا ہے، وہ جناب کوئی شرلیاں پٹاکے نو ثواب سمجھدا ہے، کوئی جناب راتاں نو چراغاں نو اجر تے ثواب سمجھدا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جتنے مہینے اتنی بدعات، جتنے دن اتنے رسم و رواج، اور جدوں انسان اپنا ذہن بنا لے، عقیدہ منہج بنا لے کہ میں ہر او عمل کرنا ہے جن دے اوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر ثبت ہوئے گی، رب کعبہ دی قسمیں سارے فضول کام آٹومیٹک ختم ہو جانے۔ اے شبراتاں، رجب دے کونڈے، اے یارویاں، اے بارویاں، اے جتنے بھی جناب والا اللہ دے نال شرک دے عمل، بدعات دے عمل، رسم و رواج دے عمل جنہاں نو اساں نے اجر سمجھ کے ثواب سمجھ کے او دین دے اندر داخل کر لیا ہے۔ آج یہ ہوئی ہوندا ہے نا، کسے بندے نو منع کرو او کہندا کہ اسی تو اجر اور ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ اور بدعت بندی ادو ہے جدو بندہ کوئی ایسا عمل جن دی دلیل نہ قرآن دے اندر نہ حدیث دے اندر اس عمل نو اجر ثواب سمجھ کے کرے، بدعت بندی تاں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سنن دارمی دے مقدمے دے اندر حدیث مبارکہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق دے گورنر سن۔ سیدنا ابو سعید خدری جامع مسجد دمشق دے اندر گئے، انہوں نے چند لوگاں نو دیکھا حلقہ بنا کے دائرہ بنا کر کے بیٹھے نے، کنکر انہوں دے سامنے نے۔ ایک آدمی اونچی آواز میں کہندا ہے کبروا 100 مرہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کرو، اور سارے اونچی آواز دے نال جہرن اللہ اکبر اللہ اکبر کہندے نے۔ پھر وہ کہندا ہلیلو 100 مرہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھو، ایویں وہ دیگر بھی اذکار کر رہے نے۔ سیدنا اللہ اکبر سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دوڑے دوڑے عبداللہ ابن مسعود دے دروازے تے گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ اے ابو عبد الرحمن، انہاں دی کنیت ہے کہ اج تو مسجد دے اندر ایک میں نواں ہی کام ویکھیا، نواں ہی کام دیکھیا۔ کہنے لگے کیڑا کام؟ فرمایا کہ وہ حلقہ بنا کر کے جویں ساڈے وہ جلیاں پا کے ذکر نہیں کرتے جہری، ہو دیاں آوازاں دیاں، کوئی فوت ہو جاوے تے بوریاں اے گٹکاں دیاں کھول لیندے نے، وہ بھی یہی عمل کردے نے۔ اچھا دسو لا الہ الا اللہ پڑھنا بھڑا کام ہے؟ اللہ اکبر کہنا برا عمل ہے؟ سبحان اللہ کہنا برا عمل ہے؟ الحمدللہ کہنا کوئی برا عمل ہے؟ بڑا ہی اچھا عمل ہے۔ لیکن جدو طریقہ بدل جائے گا، انداز بدل جائے گا، تے ایندا بھی اجر اور ثواب۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کے کہنے لگے ویحکم یا امت محمد، اے امت محمد تواڈے اوپر ہلاکت ہوئے، تباہی ہوئے، بربادی ہوئے۔ حالی تک تو اللہ دے پیغمبر دے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، اللہ دے پیغمبر دے برتن بھی ٹوٹے نہیں۔ انہاں دا مقصود ہے سی کہ حالی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو فوت ہویا زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ فرمان لگے حالی تو اللہ دے نبی دے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، برتن ٹوٹے نہیں، تساں نے ہنے تو بدعتاں شروع کر دیتی ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں، اللہ دے نبی دے جلیل القدر صحابی کہہ رہے ہیں، وہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور جناب لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، تے نبی دا صحابی کی کہہ رہا ہے تسی بدعتاں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ انہاں دے اندروں ایک کہنے لگا ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود، اسی تو یہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ وہ کسی نو کہا نا ختم کیوں دوانا ہے، کہندا نیکی سمجھ کے۔ وہ 11ویں کیوں دوانا ہے، کہندا نیکی سمجھ کے۔ قبر تے رکوع کیوں کرنا ہے، کہندا اجر ثواب سمجھ کے۔ وہ غیر اللہ کولو کیوں مانگنا ہے، کہندا نیکی سمجھ کے۔ اے غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز حرام ہے کیوں دینا ہے، کہندا رب دا قرب لبن لئی، رب دی نزدیکی سمجھ کے۔ انہوں نے بھی وہی کہا ما ردنا الا الخیرہ، اے عبداللہ ابن مسعود اسی تو نیکی سمجھ کے خیر سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے
کہ ادو سیئاتکم، اپنے گناہ گنیا کرو، نیکیاں نو گنن دی لوڑ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اصل معاملہ کیا سی کہ کلمے تو بہتر سن، کلمے خیر والے سن، لیکن انہوں نے جو انداز اختیار کیتا، جو طور طریقہ اختیار کیتا، وہ میرے پیغمبر دے طریقے دے خلاف سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ نمونہ دے خلاف سی۔ اس واسطے صحابی رسول نے کیا تسی بدعتاں کر رہے ہو۔ شاید بات سمجھ نہیں آئی ہوئے، میں ایک طریقے نہ سمجھا دیاں۔ آخری بات، نماز کدھر منہ کر کے پڑھی تھی؟ کیوں جی؟ کعبے لے نا، قبلے لے۔ ایک بندہ ادھر نو منہ کر لگے تے ساری رات نفل پڑھی جائے، پورا قرآن ہی نفلاں چ ختم کر دے، ثواب ملے گا گناہ؟ کیوں جی؟ انہوں کوئی اجر نہیں ملنا۔ تے اچھا انہیں کام کی برا کیتا ہے؟ قرآن ہی پڑھیا نا، رکوع کیتے، سجدے کیتے، لیکن تسی کہہ رہے انہوں اجر نہیں ملنا۔ کیوں نہیں ملنا؟ ادھر منہ کرے، ادھر منہ کرے۔ او میرے پیارے محترم بھائیو، اسی بھی کہنے اپنا رخ نبی اللہ موڑ دیو، اپنا رخ سرکار اللہ موڑ دیو، اپنے ہر عمل نو کتاب و سنت کی طرح موڑ دیو۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اور کسی بھی معاملے دے اندر رولا پہ جائے، جھگڑا پہ جائے، اختلاف پہ جائے، اپنا رخ کدھر نو موڑنا ہے؟ اللہ اور اس دے رسول دی طرف موڑنا ہے۔ جب تک عمل کرنے والے دا عمل اللہ اور اس دے نبی دے بتائے ہوئے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گا، جنی مرضی محنت کر لیے، مشقت کر لیے، وہ عمل بارگاہ الہی دے اندر مقبول و منظور نہیں۔ اگر وہ عمل ذرہ دے برابر بھی ہے لیکن نبی دے طریقے دے مطابق ہے تے پھر وہ قبول ہے۔ لہذا ثابت ہویا اے جڑی اسی گلاں معاشرے چ عام کیتیاں نے نا، او چھڈو، مولویاں دیاں گلاں نہ منیا کرو، جویں دا مرضی عمل کرو، پٹھا کرو، سیدھا کرو، بس کرو صحیح، اور رب نے قبول کرنا ہے۔ او تو دنیا چ اپنے کام قبول کرن لئی تیار نہیں؟ اور 5000 دا 6000 دا بوسکی دا سوٹ لے کے اور درزی نو دینا ہے، کہنا ہے کہ میرا ماپ ایندے تو اگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ او درجی تیرا جناب 36 انچ دا کرتا او 40 دا کر دے وے، تیری جناب والا 36 انچ دی شلوار او 50 انچ دی کر دے وے، تو ایک جیب کئی او 4 لا دے وے، تو درجی دے کھتے پہ جانا ہے، کہنا میرے پیسے رکھ، مینوں اے سوٹ نہیں چاہیے۔ او کاپی کٹ جن اوپر میں ماپ لکھا کے گیا سا، نمونہ لکھا کے گیا سا، او دنیا چ تینوں کوئی بھی عمل اپنی نمونے تو ہٹ کے ہوئے قبول نہیں۔ تے ساری کائنات دا امام، رہبر، رہنما اور رب کائنات نے میری تہاڈی رشد و ہدایت دے واسطے بھیج دیتا۔ اللہ دے پیغمبر نے ایک ایک عمل، کوئی نیکی والا عمل ایسا نہیں جیڑا امت نو دس نہ دیتا ہوئے، کوئی برا ایسا عمل نہیں جندے تو امت نو روک نہ دیتا ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تانوں ایسے دین دے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہاں او جندے دن تو روشن نے، ہوندیاں راتاں دن تو بھی زیادہ روشن ہیں۔ ایسے ہادی دی موجودگی چ اسی مرضی کریے، خوشی اپنی مرضی دی، غمی اپنی مرضی دی، نماز اپنی مرضی دی، جنازہ اپنی مرضی دا، کفن دفن اپنی مرضی دا، اور سارے معاملے اپنی مرضی دے کریے، پھر کہیے کہ کوئی گل نہیں رب قبول کر لے گا۔ اللہ نے کہنا میں ایک ہادی بھیجا سی، رہبر بھیجا سی، رہنما بھیجا سی، اپنا عمل انہاں نال میچ کر، اگر ان دے مطابق قبول ہے، اگر تیری مرضی ہے تو تیری حیثیت میرے ہاں کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔